تو سب سے پہلے تو مجھ حقیر مجھ فقیر کی جانب سے آپ سب کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے توسط سے ہم اپنی مسیحی برادری کو بھی اس دن کی مبارکباد پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے طول و عرض میں یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین کامل رکھے بنا کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے بٹ گئے ہیں عجیب عجیب طرح کے معاملات میں، یہ تیرا وہ میرا، یہ اس کا یہ اس کا۔ بحیثیت انسان تو ہم معذرت کے ساتھ اس طرح کی جہالت کی گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی تیرا میرا کر لیا، ہم نے اس کے حبیب کو بھی تیرا میرا کر لیا، ہم نے اس کی توحید کے اظہار علی کو بھی تیرا میرا کر لیا، ہم نے حسین کو بھی تیرا میرا۔ تو کیا بڑی بات ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تیرا میرا کہا جائے۔ یہ ایک عجیب بحث لا حاصل ہے کہ کیا آج کے دن کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں، اگر دینی چاہیے تو کیا کہہ کے دینی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی سب سے پہلی، سارا دن گزر گیا، کل ظاہری بات ہے رات سے یہ جب تاریخ کا آغاز ہوا 12 بجے کے بعد سے، پھر وہ ساری رات، آج کا سارا دن، ظاہری بات ہے ہمارے حصے میں یہ 9 سے 10 کا ٹائم ہے کہ ہم نے اپنے مالک کو سجدہ ذکر پیش کرنا ہوتا ہے باب حتہ کے حضور اپنے مالک کے۔ تو ہم جو بھی یہ ذکر ہے یہ اسی 1 گھنٹے میں کریں گے۔ تو ایک عجیب طرح کی بحث لا حاصل ہے، مبارکباد دیں یا نہیں دیں تو کیا کہہ کے دیں۔ آج کے اس دن کی مبارک کا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حقدار سرکار مولا ولی العصر قائم آل محمد بقیت اللہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات مبارک ہے۔ جیتے تو سب سے پہلے تو مالک کے ذکر کی اس آذان کے ساتھ جڑے ہوئے آپ تمام منتظرین ولی العصر کہ جو خود کو وہ آنے والے ہیں فیملی کے نام سے پکارنا اور پکارا جانا پسند کرتے ہیں، آپ تمام کی طرف سے مجھ حقیر مجھ ادنا آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے سرکار ولی العصر بادشاہ کے حضور، میرے مالک کے ہراول دستے کے جری، میرے مالک کے ہراول دستے کے سپاہی، میرے مالک کے لشکر جرار کے غیر فرار سپاہی، میرے مالک کے لشکر کے ذکی اللہ، میرے مالک کے لشکر کے روح اللہ، میرے مالک کے مقتدی، میرے مالک پر اپنی جان نچھاور کر دینے والے، میرے مالک کی تنہائیوں کو بانٹنے والے، میرے مالک سرکار ولی العصر کے عشق میں انہی کی طرح غیبت میں چلے جانے والے، سرکار حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، مالک آپ کو ان کا ظہور اول بہت بہت مبارک ہو۔ کیا گلہ کروں میں ایسے لوگوں سے کہ جو کم از کم انسان کی دسترس میں موجود، انسان کے لفظوں میں موجود علی بھی صحیح طرح نہ سن سکے۔ علی کیا سننا،
میں انسان کی دسترس کی بات کر رہا ہوں، انسان کے لفظوں کی لفاظیت کی بات کر رہا ہوں. کیا گلہ کروں ایسے انسان سے جو لفظوں والا علی نہ سن سکے، اسے عیسیٰ کیسے سناؤں؟ کیا گلہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مخصوص امت کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا. میں اس ذکر کی قسم کھا سکتا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، اور میں اگر کہوں نا میں اپنے ایمان کی قسم کھاتا ہوں، کیا ہے میرا ایمان؟ یہی ہے جو کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل پڑھنا شروع کروں تو لمحات، منٹ، گھنٹے نہیں، دنوں بیت جائیں گے فضائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. دنوں تک کا سفر. کیا بتاؤں آپ کو کیا ذات ہے. اس فضیلت پر کوئی فضیلت آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ کلونا محمد یاد رکھیے گا. آج مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کچھ تو دیکھیے، آج نہیں پڑھوں گا کب پڑھوں گا؟ اور اگر ہم ذکر کر رہے ہیں مولا ولی العصر کا، ہم ذکر کر رہے ہیں مولا ولی العصر کا، اذان دے رہے ہیں ہم، وہ آنے والے ہیں، اور دن ہو 25 دسمبر اور ہم سرکار عیسیٰ پر گفتگو نہ کریں، یہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کر لی. ایسا ممکن نہیں ہے. تو مجھے تھوڑا سا تو پڑھنا ہے. اور اگر آپ کی توجہ، آپ کا انٹرسٹ، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ رہا، لطف اٹھائیں گے، کیونکہ یہ میرے سرکار کا جو ذکر ہے یہ ان اذکار میں سے جو بہت کم ہوتا ہے، گنے چنے لفظوں میں ہوتا ہے. بس میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، ایک جملہ کر رہا ہوں. یہ جملہ کہہ کے آپ یقین مانیے اگر میں روز معلوم تک، وقت معلوم تک بھی خاموش ہو جاؤں، آپ اس جملے کے تول پر کوئی اور جملہ نہیں لا سکتے اس فضیلت میں. یعنی کچھ تو ایسا ہے. دیکھو، کلونا محمد کو اپنے ذہن میں رکھنا پہلے، اور المحمد کو، حقیقت محمدیہ کو ذہن میں رکھنا پہلے. ٹھیک ہے؟ مالک محمد بادشاہ، ٹھیک ہے، وہ حقیقت محمدیہ ہیں، یہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے؟ ان کو اس طرف رکھ کے اب بات کر رہا ہوں. کچھ تو ہوگا نا. یہ میں لفظوں کی قید کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، معافی مانگتے ہوئے مالک کے حضور. یا یوں کروں لفظ بدل کے، تم کیا سوچو گے کہ آخر ایسی کیا فضیلت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کہ 1.25 نبیوں میں سے البقیت اللہ نے اپنے لیے عیسیٰ کو چن لیا. میں نے کہا یہ جملہ کہہ کے میں وقت معلوم تک چپ ہو جاؤں، تم اس کے وزن کا جملہ لاؤ. فضیلت، کئی فضیلتیں. حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، ٹھیک ہے نا، روح اللہ کو ان کی جانب جو ہے وہ مرقوم کیا گیا اور سجدہ ادھر ہو گیا. حضرت شیس کی، حضرت ادریس کی، حضرت نوح کی، ہر نبی کی اپنی فضیلتوں کے ابواب. میں نے کہا میں ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں، ابھی لفظ بولا، اس کی شرح نہیں کی، اس کی تعریف نہیں کی، ایک جملہ بولا ہے ابھی میں نے صرف حضرت عیسیٰ کی شان میں ابتدائی طور پر. سوچو آخر کیا ہے عظمت عیسیٰ. البقیت اللہ نے اپنے لیے عیسیٰ کو چن لیا. یاد رکھنا، آپ منتظرین ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں.
میرے بادشاہ کے. یہ میں بنا کسی خوف و خطر کے کہہ رہا ہوں, بنا کسی خوف و خطر کے. مطلب 19 دن سے میں ابلیس اور اس کی ابلیسیت پہ پڑھ رہا ہوں, تو میں ابلیس سے نہیں ڈرا, ابلیس کے چیلوں سے میں نے کیا ڈرنا. علی وارث ہے, بنا کسی خوف و خطر کے کہہ رہا ہوں. جس شخص کا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت پر رائی کے دانے کے برابر بھی غیر متزلزل ہوگا, سرکار حضرت ولی العصر پہ اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. پاس رکھے, کمزور ہے, کچا ہے. کیونکہ میرے بادشاہ ولی العصر کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے جو کام ہیں مالک نے عطا فرمائے نا, جو کام ہے ان کا انکار ہو جائے گا. ان کا انکار ہو جائے گا. اور آپ یقین مانیے, مجھے اس آیت کے شرح, تعریف, تشریح کا اتنا لطف کبھی زندگی میں کسی جگہ پہ نہیں آیا. کیا مخلوق تلاوت کرے گی قرآن کی؟ کیا کوئی مخلوق قرآن کی آیتوں کو با موقع اور با محل ادا کرے گا؟ کیا مخلوق کرے گا؟ کیسے کر سکتی, کیا کر سکتی ہے؟ علماء اولین نے غیبت کی جب خطابوں کے لیے اپنا قلم اٹھایا تو اس پہ ایک واقعہ ایسا رقم تراز ہو گیا کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آج کی نشست کا وقت کم ہے, لیکن اس کا نتیجہ سنو. آج مولا ولی العصر اور حضرت عیسیٰ, بس سنو. میرا جی ہے حضرت عیسیٰ, میں اپنا کیسے بتاؤں, شاید لفظوں سے اندازہ کرو کہ میرا عشق, میری محبت حضرت عیسیٰ کے لیے میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں میں. آج موقع ہے نا, ساری بات ہے, وقت نہیں اتنا, جو موضوع چل رہا ہو اس پہ گفتگو ہوتی ہے. آپ میری عادت سے واقف ہیں, بے موقع بے محل گفتگو میں نہیں کرتا. آج موقع ہے, محل ہے, آج گفتگو کا مزہ آئے گا, تو پھر وہ ساری گفتگو آج سنو. باقی کون سا ہمیں جلدی ہے, سب پڑھتے رہیں گے. کیا مخلوق قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کرے گی کہ جو تلاوت اس صورت میں ہوئی, جسے علماء اولین نے کتاب غیبت لکھتے ہوئے رقم تراز کیا اور لکھا کہ جب سرکار تشریف لائیں گے صلات قائم کرے گی. ہائے ہوئے 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 ہوئے, یا علی یا علی یا علی یا علی. میں رک جاتا ہوں کچھ جگہوں پہ کہ تم لوگ لطف لیا کرو, لطف لیا کرو. میں تو بہت لیتا ہوں. صلات قائم کرے گی. اے مخلوق, اے مخلوقات عالم, الصلاۃ کی اقتدا میں آج بالآخر صلات قائم ہونے جا رہی ہے. یا علی یا علی یا علی. مجھے اس ذکر کی قسم, مجھے پر مل جائے نا تو میں یہ بلندیوں پہ ان پروں سے پرواز کرتا ہوا سارے عالمین میں یہ جملے ایسے ہی دہراؤں. مخلوقات عالم, الصلاۃ کی اقتدا میں آج بالآخر صلات قائم ہونے جا رہی ہے. کچھ لفظوں کی باز گشت جب تک کانوں میں لوٹ کے نہ آئے نا, ان کا حق کی ادا نہیں ہوتا.
اور بازگشت تنہائیوں میں زیادہ لطف دیتی ہے. میں نے دوہرا کے جملہ اس لیے کہا، چھوٹا سا جملہ ہے، تمہیں یاد ہو جائے گا. جاؤ پھر، میں حقیر فقیر ایک ورد سمجھو دے رہا ہوں. اگر چاہتے ہو کہ مالک کی ولا کی مستی میں بالکل غرق ہو جاؤ، کبھی تنہائی میں نا چند بار، جتنی بار تم سہ سکو، ایسے ہی قلب سے، الگ سے نہیں، اس جملے کو ادا کرنا. وہ وقت اپنے ذہن میں رکھ کے تمہارے جسم کے رونگٹے نہیں، تمہاری رگوں سے خون بھی اگر ان رونگٹوں کی طرح ان نسوں سے باہر نہ آتا ہوا محسوس ہو تو مالک سے کچھ ملا ہی نہیں. ادائیگی ایسے کرنا جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے، کہ وہ وقت جو آنے والا ہے، اس وقت میں ندا دے گا. کون؟ یہی 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 میرا بادشاہ اقتدا دے کے کہے گا. سرکار حضرت ولی العصر بادشاہ، امام زمانہ، بقیت اللہ، قائم آل محمد، میرے بادشاہ کھڑے ہوئے ہیں، لشکر ہے، سپاہی ہیں، جانثار ہیں، مخلوق ہے، مرد و زن ہیں، مومنین ہیں، عزادار ہیں، منتظرین ہیں، اور سب بے چین ہیں. جیسے بدنوں میں روح نہ رہی ہو، سب الروح کے سامنے. ہائے منظر کون ہے؟ دو ہی ذوات مقدسات ہیں جن میں حرکت ہے، باقیوں کے بدن سے جیسے روحیں نکل گئی ہوں، جیسے ساقط ہو گئے ہوں. کیوں؟ اب اگر دعا کی صورت میں تم مجھے اس جملے کی کوئی ہدیہ دے سکتے ہو تو دے دینا، ورنہ جو براہ راست مولا کی عطا ہو نا، کیا کوئی اس کی قیمت دے گا سوائے تیری دعا کے؟ اور کچھ نہیں مانگتا میں. مخلوق کے بدنوں سے روحیں نکل رہی ہوں گی، ساقط ہوں گے، حرکت کرنا چاہ رہے ہوں گے. اس منظر کی خوبصورتی، اس منظر کا حسن، اس منظر کا جمال، اس منظر کا کمال، اس منظر کی طاقت، اس منظر کا روب، اس منظر کا دبدبا، اس منظر میں نازل ہونے والے لا تعداد انوارات الہیہ اور لا تعداد حجابوں کے سرکنے کے معاملات مخلوق کو منتظر ہوتے ہوئے بھی ساقط کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب مخلوق دیکھ کیا رہی ہے کہ ایک طرف روح اللہ کھڑا ہے اور ایک طرف الروح اللہ. ہوئے 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 ہوئے، کیسے کیسے میں پہنچا ہوں تم تک؟ میں کیسے پہنچا ہوں تم تک؟ کیا صفیں ہوں گی کہ جب اسی عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ثانی ہوگا، ظہور مجدد ہوگا. کیا ہے انتظار تیرا اور میرا، عیسیٰ بھی تیرا منتظر ہے اے منتظر. عیسیٰ بھی تیرا منتظر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتظر ولی اللہ سر.
لیکن ایسے منتظر ہیں. دیکھو کچھ جملے، کچھ کلمات، کچھ مجلسیں، کچھ ذکر و اذکار ایسے ہوتے ہیں جو نہ سوچ کے کیے جاتے، نہ لکھ کے کیے جاتے، نہ ارادتاً کیے جاتے ہیں. وہ سامعین میں سے کسی نہ کسی کا حصہ ہوتا ہے جو ان کے فیض کی وجہ سے باقیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پڑھنے والے کا کوئی کام نہیں ہے، وہ لے رہا ہے، وہ دے رہا ہے. جو سمجھتے ہیں انہوں نے پڑھ کے بڑا تیر مارا تو پھر انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. تمہاری وجہ سے مجھے ملتا ہے پتہ نہیں کیا کیا. روح اللہ کھڑے، الروح اللہ کھڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتظر ولی اللہ سر ہے. کیسے منتظر؟ سنو، بہت غور سے سنو. مجھے نہیں پتا کتنا لطف لے رہے ہو تم، میں تو غرق ہوں اس میں، یقیناً تم بھی ہو، یقیناً. کتنے کیسے منتظر ہے؟ تم بھی منتظر ہو نا؟ ہو نا؟ ہو کہ نہیں ہو؟ کیسے منتظر ہو؟ کیسے انتظار کرتے ہو؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں، جلوت میں، خلوت میں، جائے نماز پر، ماتمی حلقے میں، مجلس میں، صف عزا پر، روزمرہ کے کام کرتے ہوئے. کیسے منتظر ہو؟ کہاں انتظار کر رہے ہو؟ کیسے بتاؤں تجھے عظمت عیسیٰ علیہ السلام؟ غیروں کا کیا، اپنوں نے بھی نہیں پڑھا نا کبھی. چھوڑو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آج دن منا رہے ہیں انہیں نہیں پتا عیسیٰ کون ہے. کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ نہ بدلوں جملہ، ہائے وہ بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. جانتے ہو کیسے کیسے منتظر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اپنے گھر میں، اپنے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، دفتر میں، چوک پہ، چوراہے پر، کمرے میں، رات کو جاگتے، سوتے، کھاتے، پیتے، اٹھتے، بیٹھتے تو انتظار کر رہا ہے ولی اللہ سر کا. اس کے انتظار کی نوعیت ہی الگ ہے. ایک جملہ یہ کہنے کے بعد اگر ظاہری طور پر میری روح اس الروح اللہ اور اس روح اللہ کے اذن پہ منتقل بھی ہو جائے مجھے غم نہیں. کیسا منتظر ہے یہ روح اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے منتظر ہیں؟ یہ واحد ایسے منتظر ہیں جو مولا منتظر کو دیکھ بھی رہے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تم اس کیفیت کو سوچ بھی پاؤ گے یا نہیں، یا بس لفظ تمہاری سماعتوں سے ٹکرایا اور گزر گیا، یا قلب تک اترا ہے، یا جذب ہوا ہے. یہ تم جانو اور وہ جانے کہ یہ جس کا 313 میں سے ایک ہے. یہ جس کا 313 میں سے ایک ہے. او میرا مولا القائم، میرا مولا البقیت اللہ، میرا مولا المنتظر، میرا مولا امام زمانہ، میرا مولا امام انس والجان، میرا مولا ولی العصر ہے. میرا مولا
تو کیا ہے؟ تو کون ہے جس کے 313 میں سے ایک اس کا معجزہ ہو جائیں، جس کے 313 میں سے ایک ذکی اللہ ہو جائیں؟ کہا نا قرآن نے ذکی اللہ. پتہ تمہیں معصوم سے سوال کیا گیا، مولا سرکار صادق آل محمد مولا بادشاہ صلوات اللہ تعالی میرے مالک سے سوال کیا گیا، تفسیر برہان، مالک سے سوال کیا گیا، مولا یہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کو ذکی اللہ کیوں کہا ہے؟ میں کچھ جملوں کی میں شرح نہیں کرتا، اور اب 176 نشستوں کے بعد ان لوگوں کے آگے جو مجھے پہلے دن سے سن رہے ہیں، اگر مجھے شرح کرنی ہے تو پھر موسیٰ زیدی نے کیا پڑھا اور آپ نے کیا سنا. اس سے پہلے یہ یاد رکھو کہ میں 313 پر متعدد نشستیں پڑھ چکا ہوں، اور ان میں ایک خاص طرح کی حدیث کے ذیل میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، جس کو آج ایک اور حدیث کے اس جملے سے ملا رہا ہوں. آج کے دن کی مناسبت سے سنو. صحابی نے پوچھا، مولا صادق قرآن نے حضرت عیسیٰ کو ذکی اللہ کہا ہے، کیوں؟ ایک جملہ، بات ختم. کائنات سے قلم اٹھا لو، کرتاس اٹھا لو، کچھ نہ لکھا جائے، بات ختم. کہا قرآن نے حضرت عیسیٰ کو ذکی اللہ کہا ہے، کیوں؟ بادشاہ مسکرائے، کہا ہاں، ان کے پدر جو نہیں تھے. ہائے یا علی میری بات پہنچ جائے، یا علی میرا مولا میرے لفظوں کو، اپنے عطا کیے لفظوں کو وہ طاقت دے، ان کے قلوب میں اتریں. بادشاہ کہتے ہاں نا، ان کے پدر نہیں تھے، ان کے بابا نہیں تھے، اس لیے ذکی اللہ کہا گیا. پتا چلا ذکی اسے کہتے ہیں، ذکی اسے کہتے ہیں جسے اس دنیا میں اپنے نور کو جلوہ گر کرنے کے لیے باپ کی ضرورت بھی نہ ہو. ہائے 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 ہائے. جسے اس دنیا میں اپنا نور جلوہ گر کرنے کے لیے ظاہری طور پر بھی باپ کی ضرورت نہ ہو. اب وہ کیا معاملات ہیں، قصص الانبیاء اٹھاؤ گے، وجوہات بتاؤ گے، علتیں بتاؤ گے، وہ سب میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں، پڑھ لکھی ہیں. پڑھ کے رکھ کے اتنا سمجھ لیا کتاب میں مولا نہیں ہے. تیرے اندر ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکی اللہ بابا نہیں ہے، پدر نہیں ہے. مشیت الہیہ کا تقاضا ہی یہ تھا، ورنہ مشیت الہیہ سرکار پاک بی بی مریم علیہ السلام ان کا وہ مشیت کے لیے کوئی کیا مشکل تھا؟ ادھر مشیت کا ارادہ ہوتا، ادھر ہو جاتا. نہیں، یہ ہماری نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم آیت اللہ بھی ہے. بس ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، گراں نہ گزر جائے. آیت اللہ ہونے کے لیے کم از کم ضروری ہے کہ باپ نہ ہو. جسے تم دنیاوی طور پر باپ سمجھتے ہو، اس کی بات کر رہا ہوں. بابا تو مولا علی کے بھی، بابا تو بادشاہ مالک محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی، مولا حسن کے بھی، حسین کے بھی.
آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس تناظر میں کہہ رہا ہوں اور کنہیں کہہ رہا ہوں یہ بھی سمجھ رہے ہو، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے میں نقطہ چینی والی مجھے عادت نہیں ہے، بس کہہ دیتا ہوں بڑھ جاتا ہوں۔ ذکی اللہ، لگ گئی سمجھ؟ اب یہ ذکی اللہ کون ہے؟ یہ ذکی اللہ البقیت اللہ کے 313 میں سے ایک ہے، 313 میں سے ایک ہیں، اور یہی میرا مولا سرکار صادق آل محمد جنہوں نے اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں بتلایا، سننے والوں نے سنا، محفوظ کرنے والوں نے محفوظ کیا، میرا یہی بادشاہ اپنے بہت پیارے لاڈلے صحابی مفضل کے سامنے بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ تاریخ نے اس حدیث کو حدیث مفضل کے نام سے محفوظ کر کے کتابوں کی شکل میں رکھ دیا، اس کی شرح ہو تو ڈھیر انبار لگ جائے کتابوں کا، اس کا ایک باب میرے بادشاہ سرکار ولی العصر کے اس خاص وقت کے لیے مخصوص ہے کہ جب بات بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی اور بے چین مفضل نے سرکار صادق سے یہ پوچھا کہ میرا بادشاہ آپ کے بیٹے سرکار قائم جب ظہور فرمائیں گے کیسے آئیں گے؟ کہا قرآن میں تو نے آیت نہیں پڑھی کہ کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے؟ کا بادشاہ کا کیونکہ بقیت اللہ ہے، کیونکہ نور اللہ ہے، کیونکہ مظہر اللہ ہے، کیونکہ مشیت اللہ ہو، ارادت اللہ ہے، ان کا بادل پہ سوار ہونا گویا اللہ کا بادل پہ سوار ہونا۔ مفضل کہتے ہیں مالک پھر یہی آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے کہ ملائکہ کے ساتھ آئیں گے، اللہ ملائکہ کے ساتھ آئے؟ کہاں نا، یہاں اللہ نے اپنی نسبت سرکار قائم سے دی ہے اور ملائکہ کی نسبت ان کے 313 سے دی ہے۔ اب ایک بات انصاف سے بتاؤ، کسے رد کرو گے، قرآن کی آیت کو یا مولا کے فرمان کو؟ گناہ تو ایک ہی جتنا، سزا تو ایک ہی جتنی، کفر تو ویسا ہی، اب مانو نہ مانو اطلاق ویسا ہی ہو جائے گا، کیونکہ اسی بادشاہ مولا المحمد کی زبان نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو تیرا یقین ہے، وہی زبان جب یہ ارشاد فرما رہی ہے تجھے یقین کرنا پڑے گا۔ اب جب تو اس پہ یقین کر لے گا تو بات پتہ کیا بنتی ہے؟ ملائکہ نور ہیں، ملائکہ کے باپ نہیں ہوتے، ملائکہ کو ظہور کے لیے باپ کی ضرورت نہیں پڑتی، پدر کی ضرورت نہیں پڑتی، بطن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اے ہائے، اور جس کے ساتھ آنے والے کو پدر کی اور بطن کی ضرورت نہ پڑے، اس مالک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیسا نور الہی ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، وہ کیسا نور الہی ہوگا؟ اف، رکے رہو یہاں پہ، رکے رہو، بڑی احتیاط سے رکے رہو۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ ذکی اللہ میرے بیٹے کا ناصر ہے۔ ہائے، عیسیٰ کا جی مولا، کہ میرے بیٹے کا ناصر ہے، میرے بیٹے کا سپاہی ہے، میرے بیٹے کا سالار ہے، میرے بیٹے کا صحابی ہے، مقتدی ہے جی بادشاہ، اور کہا ذکی ہے، اور وہ جو 313 بادلوں پہ سوار ہو کے آئیں گے نا، وہ جو 313 آئیں گے، یاد رکھنا مفضل، وہ فضیلتوں میں برابر ہیں، ان میں کوئی کم زیادہ نہیں ہے۔ موسیٰ زیدی کہہ کے چلا گیا، سوچتے رہنا ساری رات کے میں نے کیا کہا ہے۔ پہلے سوچو
پہلے ان لفظوں کو تولو کہ میں نے کہا کیا ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ ولی العصر مالک مولا البقیت اللہ، وہ جو ایک جس پہ ایک کا اطلاق نہیں، وہ جس پہ وہ کا اطلاق نہیں. وہ جب آئے گا نا تو یہ 313 اس کے ساتھ ہیں، فضیلتوں میں برابر ہیں. تو بس پھر ایک کام کرو، ایسے کو 2-4 منٹ نکالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتیں ذرا لکھنا کاغذ پہ. ایسی کوئی کسی کی ٹائپنگ سپیڈ تیز ہے تو یہیں پہ لکھ دے، ٹھک 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 ٹھک. حضرت عیسیٰ کی لکھو فضیلتیں کیا ہے، سوچو، چلو ایسے ہی سوچو. پاس بیٹھے ہو، آپ کے پاس آپ کی کوئی بیٹی، بیٹا، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بیٹھا ہے، ایسے ہی پوچھو، ہاں بیٹا بتاؤ، آپ حضرت عیسیٰ کی فضیلت بتاؤ. پوچھو تم سب جتنے بیٹھے ہو، کہیں گھروں میں بیٹھے ہو آس پاس، ایک ایک فضیلت سب بتاؤ حضرت عیسیٰ کی. ایسے ہی آپس میں دہرانے لگ جاؤ کہ حضرت عیسیٰ کی کیا کیا فضیلت. ذکی ہیں، بابا نہیں ہے، پدر نہیں ہے، نور الہی ایسے ہی جلوہ گر ہوا، اللہ کا معجزہ ہیں، آیت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، معجز نما ہیں، 3 دن کے ہیں گہوارے میں، کلام کر رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں. شہادت دے رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں. صرف یہ نہ مسیح ہیں، صرف یہ نہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مرے ہوئے کو کہتے ہیں چل بھائی اٹھ جا، اٹھ جا نا، چل بس اٹھ جا، ہم آ گئے، اٹھ جا. ہم جو آ گئے، اٹھ جا. ارے جو ان کے آنے پہ اٹھ جائے وہ ان کے آنے پہ. صرف یہ، ارے شفا دیتے ہیں، شفا شفا. وہ جو کربلا کی مٹی کے ذروں میں ہے نا، کیا پڑھا کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ؟ کیا سنا کسی نے؟ پڑھائی نہیں، سنا ہی نہیں. وہ جو کربلا کے ذروں میں ہے نا شفا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی وہی ہے. کربلا کا یہ تو پتا چل گیا کب سے ہے. اللہ اور ابلیس عنوان 19 دن 18 دن سے سننے والے، میں نے کتنی تفصیل سے بتایا کربلا کب سے ہے. کربلا جب سے ہے وہ پناہ گاہ ہے، کربلا جب سے ہے وہ خاک شفا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ کربلا کی مٹی کی خاصیت ہے کیونکہ وہ جنت الہیہ ہے، جنت اللہ. کربلا، کربلا جنت اللہ، اللہ کی جنت. کیا ہے اللہ کی جنت میں؟ شفا، مٹی شفا. کوئی مٹی نہیں کھا سکتے دنیا کی تم، منع ہے، یہ کھا سکتے ہو. اچھا اس کی تو شریعت اجازت دے رہی ہے، یہاں پہ تو میں کوئی مٹی نہیں کھا سکتے، یہ کھا سکتے ہو کربلا کی مٹی. کیوں؟ ارے بھائی مٹی نہیں ہے، آپ کو لگ رہی ہے، اللہ کی جنت ہے. آپ کی زمین پہ بچھی ہوئی ہے تو آپ کو ویسے ہی زمین و مٹی لگ رہی ہے جیسے محمد و علی آپ کو دیکھنے میں اپنے ہی جیسے لگتے ہیں. آپ یقین کریں، میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے دعا کی اپیل کرتا، آج میں سرکار عیسیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں.
آج میں حضرت عیسیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ پیار کر کے دیکھو تو صحیح حضرت عیسیٰ سے، صرف عیسیٰ سمجھ کے نہیں. عیسیٰ تمہیں کہاں لے جائیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں، تم ابھی جانے ہی نہیں حضرت عیسیٰ کو. ایک نبی ہے جن پہ ظلم کیا گیا اور اللہ نے اپنی مشیت کے تحت انہیں اٹھا لیا. بس بس چھوا نہیں تھا نا. میرے پاس پڑی ہے بائبل، ابھی کھول لوں گا میں. چھوا نہیں تھا، مادر زاد کوڑی تھی عورت، کوڑ کے مرض میں مبتلا تھی مادر زاد. کسی نے بتایا یہ مسیح ہے، یہ چھوتا ہے. لوگ اس طرح کے جملے کہہ کے نا پھر ان جملوں کی بنت پہ آگے جملے کہتے ہیں اور اسے خطابت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کی اپنی روش ہوگی. میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ خطابت منوانے کے لیے عقیدوں سے نہ کھیلا کرو. خطابت کیا ہے؟ بادشاہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، مالک اس خطابت کو تمہارے لیے ایسا سحر بنا دے گا جہاں کرو گے وہاں ہوائیں تھم جائیں گی، کیونکہ تیرا کمال ہی نہیں ہے، ذکر کا ہے. یہ خالق بلاغہ کا ذکر ہے. وہ بلاغت تو وہ یوں ایسے صدقے میں دے دے گا. یہ خطابت منوانے کے لیے عقیدوں سے مت کھیلا کر. ایسے موقع پہ ایسی کئی باتیں آگے بڑھتی ہیں. چھوا نہیں حضرت عیسیٰ نے نا. میں بڑے وثوق سے گارنٹی سے لائیو جا رہا ہوں ساری دنیا میں. اچھا دیکھیں آج پتہ نہیں کیا بات ہے، آج ایک الگ طرح کا معجزہ ہے. پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا یا نہیں کیا. مالک کا مجھے بڑا لطف آ رہا ہے ذکر کرنے میں. آج جیسے وقت کھچ سا گیا ہے، رک سا گیا ہے. آج اس طرح جیسے ہم ایک دم پڑھتے ہوئے پلک جھپک کے دیکھتے تھے اور وقت گزر جاتا تھا. 46 منٹس ہوئے ہیں. آپ کے سننے کا پتہ نہیں، مجھے پڑھتے ہوئے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. جیسے آج وقت کے مالک و خالق، آج ولی العصر والزمان گویا مسکراتے ہوئے تم سب کو دیکھ کر یہ کہا آج تم اس کا ذکر کرنے کے لیے آمادہ ہو جو ہر وقت بیٹھا میرے چہرے کی زیارت کرتا رہتا ہے، جسے 1200 سال ہو گئے بیٹھا میرے چہرے کی زیارت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. وجہ اللہ. پرواز ہے نا، سوچ سے نہیں ہوتی، یہ عقیدے کی ہوتی ہے. کرو، بلندی کی طرف پرواز سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی شرک نہیں ہوتا. بلندی کی طرف پرواز، گر جانا ان کے مقام سے وہ شرک، وہ کفر. عقیدے کی پرواز، سوچو تو صحیح کیا منظر ہوگا. اللہ جانے کیا حقیقت ہے غار عتیق کی. مالک تمہیں لے جائے اور تم حسین کی سلطنت، اللہ کی جنت اور سرکار کائن کی پناہ گاہ دیکھو. اب دیکھ کے آؤ تم ایک بار پھر اس معرفت کے ساتھ. مجھے نہیں پتا غار عتیق کی حقیقت ہے کیا،
جو بھی ہے، جو سمجھ جائے، جو پہنچ جائے. سوچو، مطلب اس دماغ سے نہیں، عقیدے کو نا ولایت کے پر دو، عقیدے کو ولایت الہیہ کے، ولایت تقوینیہ کے مضبوط پر دو. کیونکہ جہاں کی بات ہے وہاں ان پروں کے سوا کوئی پر نہیں مار سکتا. جو آج میں ذکر کر رہا ہوں نا، پتہ نہیں تم کیسے، کن سماعتوں سے سن رہے ہو، اسے دوبارہ سننا تو تمہیں پتا چلے گا یہ ایک ہی بار ہوا ہے، پھر نہیں ہوگا، نہ میں کروں گا دوبارہ. اپنے عقیدے کو نا ولایت تقوینیہ، ولایت الہیہ، اس کے مضبوط پر دو، اور عقیدے سے کو چل کر پرواز. یہ مضبوط پر تیری عقیدے کو پرواز کروائیں گے کہ چل نا غار عتیق کی کچھ تو خبر لے. کیا مہمیز ہوا ہے مرتجز؟ کیا کھلا ہے پرچم ابوالفاضل؟ کیا بے نیام ہوئی ہے ابوالذوالفقار؟ کیا آمادہ ہوئے ہیں کہ جس کے ہونے سے میں ہوں؟ کچھ تو اس دیس کی خبر لا. کبھی کبھی کتابوں کی سطروں سے نکلا کرو، ایک الگ جہان میں پاؤ گے خود کو. کبھی کبھی ان قطب، ان کرتاس سے باہر آ کر اس قلم کی سیاہی سے آزاد ہو کر جاننے دیکھنے کی کوشش کیا کر کہ جس پہ وہ کا اطلاق نہیں ہوتا وہ کیسا ہے. کچھ تو خبر لانا اے ولایت تقوینیہ و الہیہ کے پروں سے لیس میرے عقیدے، اے میرے یقین، کچھ تو خبر لا. غار عتیق کا منظر کیا ہے؟ تو اگر تم اپنے عقیدے کو ان پروں کی مدد سے وہاں لے گئے تو وہاں کا ایک ہی منظر ہے کہ مستقل و مسلسل خاموشی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ، ہو کے عالم میں، ہوویت کے عالم میں، روح اللہ، الروح اللہ کے چہرہ الہیہ کی زیارت کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے. آنکھیں نہیں چپکتا. اگر تیری دنیا کے ماہوں سال کی پیمائش بھی کروں اور چھوڑ دوں غار عتیق کی حقیقت کو، مشکل ہو جائے گا تیرے لیے سمجھنا. تو 1200 سال تو ہو گئے، 1200 سالوں سے
خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، تو نے اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ کو ایسے دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ وہ ذات ہے کون جو 1200 سالوں سے صرف ایک کام کر رہی ہے، ولی اللہ سر کے چہرے کی زیارت. ہوئے ہوئے صرف ایک کام، وہ چہرہ دیکھ رہی 1200 سال خاموش، سکوت. صدیاں گزر گئیں، سال دہائیوں میں، دہائیاں صدیوں میں، صدیاں ہزاروں میں بدل گئیں. خاموشی سے، صبر کے ساتھ، سمجھو، صبر کے ساتھ، خاموشی سے، سکوت میں حضرت عیسیٰ زیارت رخ الہیہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بول رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ موسیٰ نہیں ہے، یہ عیسیٰ ہے. یہ سوال نہیں کریں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام. کس کی عبادت ہے؟ کس کی؟ بس کہہ دیا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا. تو یہی تو کہے گا آنے والا کعبے کی چھت پہ بلند ہو کر، جس کسی کو علی دیکھنا ہے آؤ مجھے دیکھو. تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیا بتاؤں میں؟ کیا بتاؤں میں؟ کیا بتا سکتا ہوں میں؟ کیا سنے گا تو کہ ولی العصر بقیت اللہ، میرے بادشاہ کی فضیلت و عظمت کیا ہے؟ میں کیا پڑھوں گا؟ آپ کیا سنیے گا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا نبی کی عبادت ہے. ہائے 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 ہائے. پتا چلا حضرت عیسیٰ ولی العصر میرے بادشاہ کے تنہائیوں کا ہمراز، دوست، خلیل، ناصر، جانثار. تیری تو جانے، تیری تو جانے، جس کی جب موج آئے تو فارس سے آنے والے کو کہہ دے اچھا سلمان من اہل بیت ہے تو. تیری موج، تیری موج ہے، تو جب چاہے کہہ دے نا نا نا. تو مظاہر کا نہیں، تو حسین کا حبیب ہے. تو جب چاہے لشکر یزید سے آنے والے کو کہے تو حسین کا حر ہے، حسین نے تجھے حر کیا. تیری موج، تیری موج، تیری تو جانے. تو جب چاہے بنا پدر کے بھی معجزہ دکھا سکتا ہے
اور تو جب چاہے بنا بیوی کے بھی ساتھ دے سکتا ہے. ہائے 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 ہائے. یا علی یا حسین اللہ اکبر. آج کا ایک ایک لفظ سرکار حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. بادشاہ آپ کے لیے آپ کا اور جس کے لیے آپ اذان دینے کے بعد اقامت کہنے کے بعد پورے مخلوق کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ جب سرکار اس صدا کے بعد کہ الصلاۃ آج بالآخر صلاۃ قائم کرنے لگی ہے، تو سرکار صدیوں کی خاموشی سکوت کا انعام دیتے ہوئے کہیں گے عیسیٰ جی مالک، عیسیٰ تقدم، بڑھیے آگے آئیے. مالک آگے کہاں؟ آئیے اور آج صلاۃ قائم کر ہی دیں. کہ بادشاہ آپ کا حکم 100 بسم اللہ ٹالنا ناممکن، لیکن بادشاہ وہ بھی تو آپ کا حکم ہے کہ کیا مسکرا کے کیا 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 بولیے نا. اور مالک یہ مفضل سے ارشاد فرما رہے کیا بولیں گے سرکار صادق کہ تب کیا بولیں گے حضرت عیسیٰ؟ تب حضرت عیسیٰ بلند آواز میں کہیں گے کہ ساری مخلوق سنے گی، بادشاہ کیسے آگے بڑھوں؟ قرآن نے کہہ رکھا ہے خبردار کوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے. ہائے ہائے ہائے. تو پھر خاتم النبیین تو ہیں میرے مولا المحمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری دنیا کے فارق قلم ایک لمحے میں جنبش پہ آئیں گے اور جانے کس کس گلی سے جمع کیے ہوئے پیسے کے عوض خریدے گئے کرتاس پہ اس قلم کی سیاہی موسیٰ حیدر کے خلاف فتویٰ لکھتے ہوئے اپنی اپنی زبان میں کہے گی کافر ہے، مشرک ہے، نصیری ہے، پتہ نہیں اور کیا 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 ہے. تم نے کہہ دیا گویا جیسے میں ہو گیا. کیا فرق پڑتا ہے مجھے؟ نہ میرا ایمان تیرے لیے، نہ میرا عقیدہ تیرے لیے، نہ تیرے فتوے نے میرے نامہ اعمال پہ کوئی مہر لگانی ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک کام کرنا، ایک ایسا ہی فتویٰ دینا وہاں موسیٰ حیدر کو ہٹا کے لکھ عیسیٰ علیہ السلام. لکھ سکتا ہے؟ نہیں. پتہ ہے کیوں نہیں لکھ سکتا کوئی؟ اس لیے نہیں لکھ سکتا کہ معصوم نے اس آیت کے ذیل میں تفاسیر ارشاد فرما دی. علماء اولینوں، ہائے محدثینوں، مفسرین نے اسے لکھ کے محفوظ کر دیا. بادشاہ مولا پوچھو، مولا سمجھ میں آ گیا کہ رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے
کیونکہ رسول تو ظاہری طور پہ بدن رکھتے ہیں. یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. رسول اللہ سے تو آگے بڑھنے کی سمجھ آئی، بدن سے آگے نہ بڑھنا، کلام سے آگے نہ بڑھنا، عمل سے آگے نہ بڑھنا، آواز سے آگے نہ بڑھنا، حرکت سے آگے نہ بڑھنا. ٹھیک، اللہ نہ حرکت رکھتا ہے، نہ بدن رکھتا ہے، نہ آواز رکھتا ہے، اس سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے معصوم سے سوال پہ معصوم نے معصوم سا چہرہ بنا کے بڑی ہی معصومیت سے کہا، ہاں نا، جو وقت کے امام سے آگے بڑھا گویا اس نے اللہ پر سبقت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. ہائے، گزر گیا 1 گھنٹہ، میرا تو دل ہی نہیں بھرا. سچی بات ہے. سرکار عیسیٰ پہ پڑھنے کا بڑا کبھی کبھی موقع آتا ہے، کبھی کبھی. اسی لیے آج پڑھا میں نے، اس دعا کے ساتھ کہ میرا ولی العصر جب بھی ظہور فرما سرکار مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، میرا مالک ان کے نوکروں کے چاکروں کے جانوروں کے سم صاف کرنے پہ لگا دے. ہم راضی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد.